السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سر، ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ عالم برزخ میں بھائی بہن کی روحوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ بعض لوگ کون ہیں جو آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، لیکن جو بات میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت سارے سوالات کے جواب دے دے گا، کیونکہ میں اگر صرف بھائی بہن کے اوپر بات کروں گا نا تو پھر نیچے کمنٹ میں آئے گا کہ کیا مجھے میرے چاچا، کوئی کہے گا تایا، کوئی کہے گا ماموں، کوئی کہے گا پھپھو، کوئی کہے گا دادا، کوئی کہے گا نانا، کوئی کہے گا محلے والے، کوئی کہے گا میرا دوست، کوئی کہے گا میرا بھتیجا۔ یہ سارے سوالات کا ایک جواب، کوئی بھی رشتہ ہو، کسی بھی کیپیسٹی میں آپ جانتے ہوں، یہ ایک جواب سب کے لیے ہے آج کا۔ تو غور سے سننا، مشکات المصابیح کی یہ روایت ہے، کتاب الجنائز میں، یعنی جنازے کی جو کتاب ہے۔ دیکھیں حدیث کی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث کی کتاب تو ایک کتاب ہے نا، اس کتاب میں پھر چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے بار بار کیوں بتاتے ہیں، اس لیے بتاتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو شاید نئے نئے چینل پر آتے ہیں، تاکہ حدیثوں کی کتابوں کا بھی ساتھ علم ہو۔ تو مشکات المصابیح یہ پوری کتاب کا نام ہے، جیسے بخاری شریف پوری کتاب کا عام عرف میں نام ہے۔ اس کے اندر پھر کتاب الصلاۃ، یعنی یہ نماز کے مسائل کی کتاب ہے، کتاب الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کے مسائل کی کتاب ہے۔ اچھا، پھر اس کتاب میں اب آپ جائیں گے نا، کتاب الصلاۃ میں، بخاری میں پوری کتاب کتاب الصلاۃ، اس کے اندر کی چھوٹی کتاب، پھر کتاب الصلاۃ کے اندر پھر چیپٹرز ملیں گے آپ کو۔ تو اس طرح جو ہے وہ کتاب، بڑی حدیث کی کتاب چھوٹی کتابوں میں، اور چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ چیپٹرز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں۔ تو کتاب مشکات المصابیح تو پوری کتاب کا نام ہے، اس میں جو چھوٹی کتاب ہے وہ کتاب الجنائز، یعنی جنازے کی کتاب۔ اس میں آ جائیں حدیث 1629، درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور کافر دونوں کی روحیں نکلنے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں مومن سے متعلق بات کریں گے، کیونکہ پوچھنے والے بھی ایمان والے ہیں اور پوچھ بھی ایمان والوں کے بارے میں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ایمان والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ایمان والے کی روح اپنے مومن بھائی بہنوں کی روح سے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہ سوال کو میں ایک اس پیرامیٹر میں رکھ رہا ہوں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح لیتے ہیں تو اسے سفید ریشم میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو سفید ریشم جو لاتے ہیں نا اس کے پاس، تو کہتے ہیں کہ راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل۔ غور کر رہے ہیں اب الفاظ لینے آئے ہیں ریشم میں اس سوال کے جواب کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ یہ ذرا کنٹیکسچوئل آپ کو انفارمیشن بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کی روح کیسے نکلتی ہے اور کس استقبال سے نکلتی ہے، کہ ریشم جو جنت سے لایا گیا ہے اس میں اسے لپیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ اس کی تعظیم ہے کہ بغیر کپڑوں کے نہیں لے کے جائیں گے ہم تمہیں، ہم روح کو بھی ایک کپڑے میں لے کے جائیں گے، تو وہ کپڑا بھی روحانی نوعیت کا ہوگا۔ یہ 3 ڈائمینشنل ورلڈ کا نہیں ہوگا، بلکہ جس ڈائمینشن میں روح آتی ہے اس ڈائمینشن کا ہوگا۔ تو اس لیے ظاہری آنکھ سے ہمیں وہ کپڑا نظر نہیں آ رہا، جس طرح ظاہری آنکھ سے ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہم 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں، جس میں ہائٹ، وڈتھ اور ڈیپتھ ہے، بس اسی میں ہم رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رزق کی طرف چل اور راحت کی طرف چل، یعنی اب جو تیرا سفر شروع ہوگا وہ راحت بھرا سفر ہوگا، اور تیری جو برزخی حیات ہوگی اس میں رزق بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب چلیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں پر تم شعور نہیں رکھتے، انہیں رزق بھی ملتا ہے پر تم شعور نہیں رکھتے، اس برزخی حیات کا شعور تم نہیں رکھتے، تم 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں لاکڈ ان ہو، تم یہاں سے ہر ڈائمینشن کو اینالائز نہیں کر سکتے، وہ الگ ادوار ہیں۔ بہرحال اب فرماتے ہیں اس سے رب تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے رسرو کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ اس لیے پھر آگے کہتے ہیں تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے روح، یعنی روح جو ہے اس کے اندر سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب روح جو ہے اپنے صحیح مقام پر آتی ہے اور اس کے اندر خوشبوئیں نکلتی ہیں، حتیٰ
کہ وہ فرشتے اسے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور ایک سے دوسرا فرشتہ لیتا ہے، اور یوں لیتے لیتے وہ آسمان کے دروازوں کے پاس لائی جاتی ہے۔ تو گویا آسمان کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں آسمان والے فرشتے کہ یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی، سبحان اللہ۔ تو یہ آہستہ آہستہ فرشتے جو ہیں انہیں لیتے ہوئے آسمان دنیا سے وہ پہلے آسمان میں داخل ہوتی ہے، پھر مدارج طے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتی ہے، اور یہ مقام برزخ ہے، برزخ میں داخل ہوتی ہے۔ کیوں اللہ اسے برزخ میں داخل کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تو اسے مومنوں کی روح کے پاس لے آتے ہیں۔ تو وہ ایمان والے جو برزخ میں موجود ہیں، یہ نئی آنے والی روح ان تک لے کے آئی جاتی ہے، اور وہی روحیں ایمان والی جو اس مقام تک پہنچ گئی ہیں برزخ کے، جو دنیا میں اسے جانتی تھیں ان اینی کیپیسٹی، دادا، نانا، نانی، پھپھو، پھپھا، چاچا، چاچی، ماموں، مامی، جو کیپیسٹی میں جانتے تھے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی پردے کے مسائل وہ جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے۔ عالم ارواح میں بھی تو ساری روحیں ساتھ رہتی تھیں، یہ روحانی مسائل نہیں ہے، یہ شرعی مسائل جو ہیں وہ جسم پر ہیں۔ تو اب یہ عالم برزخ کے مسائل اور ہیں، عالم دنیا کی شریعت کے مسائل اور ہیں۔ تو اب وہ روحیں جو اسے دنیا میں جانتی تھی، دوستوں کی، محلے داروں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، بھتیجوں کی، بھتیجیوں کی، وٹ ایور کیپیسٹی، وہ اسے گھیر لیتی، کیونکہ وہی تو جانتی ہیں اس روح کو۔ اب لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ روح اسے پہچانتی کیسے ہے؟ انہوں نے تو اسے جسم کی حالت میں دیکھا ہوتا۔ انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں شخص جو تمہارا جاننے والا تھا، تمہارا رشتہ دار تھا، یا تمہاری اولاد تھی، یا تمہاری بیوی تھی، یا تمہارا شوہر تھا، وہ آ رہی ہے اس کی روح۔ تو وہ استقبال کے لیے آتے ہیں، اس لیے انہیں خبر ہوتی ہے۔ تو وہ دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی بہن جنہوں نے اپنے وہ بھائی بہن نہیں دیکھے ہوتے، یا اپنے وہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں نہیں دیکھے ہوتے، یا کسی باپ نے اپنی اولاد نہیں دیکھی ہوتی، فوت ہو چکا ہوتا ہے، اسے جب یہ خبر ہوتی ہے کہ تمہاری اولاد آ رہی ہے، تمہارا پوتا پوتی، نواسا نواسی، بھتیجا بھتیجی آ رہے ہیں، تو اسے خبر ہوگی نا کہ کون آ رہا ہے۔ اب وہ جو ریسیو کرنے آ رہا ہے تو اسے خبر ہے کہ کسے ریسیو کرنے آ رہا ہوں، تو یوں انہیں اطلاع مل جاتی ہے۔ اور وہاں وہ لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اس روح کو اس کی جسم کی کیپیسٹی کے ساتھ زمین میں دیکھا ہوتا ہے، تو یہ ساری ارواحیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ تو یوں ان کی پہلی ملاقات برزخ میں یہیں ابھی ہو گئی، اور وہ مومنوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑ جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا میں آپ کسی سے بچھڑ جائیں اور پھر ملیں تو آپ کو جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوشی عالم برزخ میں رہنے والوں کو یہ نئی آنے والی روح پر ہوتی ہے۔ تو انہیں خوشی بھی ہوتی ہے، یعنی روح کے اندر جذبات ہیں، روح جذبات سے آری نہیں ہے، جذبات کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے، اس لیے تو روح کو تکلیف بھی ہے اور خوشی بھی ہے، لیکن ان کی تکلیف اور خوشی کے پیرامیٹرز الگ الگ ہیں، کیونکہ لوگ فوراً بیٹھ جاتے ہیں اگر ہم یہاں روتے ہیں تو انہیں بھی خبر ہوتی ہوگی تو وہ بھی روتے ہوں گے، نہیں، ان کے رونے دھونے کے، خوشی کے، غم کے پیمانے جدا ہیں، ہمارے جدا ہیں۔ ہم جس چیز پہ روتے ہیں وہ اس چیز پہ نہیں روتے، وہ کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اس چیز پہ ناراض کیا ہوتے ہیں، افسردہ کس چیز پر ہوتے ہیں، would be a better word، وہ افسردہ اس چیز پر ہوتے ہیں کہ ہمارے لواحقین ہمیں یاد نہیں کرتے، یعنی یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ روتے دھوتے نہیں، یاد کرنے کا مطلب یہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے ایصال نہیں کرتے، ہمیں بھلا دیا ہے انہوں نے، یہ چیز انہیں افسردہ کرتی ہے۔ وہ آس پاس دیکھتے ہیں برزخ میں باقی ارواح کی طرف، ان کے تو رشتہ دار انہیں یاد بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، ہمارے جاننے والے سارے تو نہیں آئے ابھی، اس پر بھی بات کروں گا، سارے تو نہیں آئے ابھی، تو پھر جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہمیں یاد کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، یہ افسردہ کرتے۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو انہیں توفتاً ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خوش ہیں کہ ایک روح ہمارے پاس اب آ گئی ہے، اب دنیا کی اس زندگی سے اسے نجات مل گئی ہے، اور ہم تک آ گئی ہے تو ایمان والی ہے اس لیے تو آئی ہے، اگر ایمان والی نہیں ہوتی تو آسمانوں میں دخول ہی نہیں ملتا، اسے داخلہ ہی نہیں ہوتا، اس کا انٹری نہیں ملتی اس کو آسمانوں میں۔ اب ہم تب آ گئی ہے تو اچھی روح ہے، تو خوش ہیں وہ کہ یہ کامیاب ہو گئی۔
اب آ جائیں اگلے مرحلے کی طرف تو اسے گھیر لیتے ہیں اور اس بچھڑنے والے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اب پوچھنا شروع کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو پھر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات ہے، دوبارہ بھی کر لی جائے تو اچھی محفلوں میں بیٹھے ہونا، اچھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول کی قول میں، حدیث کی بات سن رہے ہو، کوئی گانے شانے تو نہیں سن رہے، تو اچھی محفلوں میں بیٹھے ہو، اللہ کے ذکر کی محفلیں ہیں، تو بہرحال تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ تو گویا وہ اس برزخی حیات میں ہمیں بھلا کے نہیں بیٹھے، ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور ہمارے اعمال بھی ان پر پیش ہوتے ہیں تو وہ مسلسل یاد دہانی ہے، پھر ہمارا ایصال بھی انہیں نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے تو وہ بھی یاد دہانی ہے۔ تو اب وہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو پیچھے رہ گئے۔ اب آپ کہیں گے جب اعمال پیش ہو گئے تو بھی سب کے تو نہیں ہوئے نا، پڑوسیوں کے تو اعمال نہیں پیش ہوئے، ٹھیک ہے، سب کے تو نہیں پیش ہوئے، اور اعمال کا پیش ہونا اور ہے اور احوال کا پیش ہونا اور ہے۔ یہاں وہ حال پوچھتے ہیں، عمل نہیں پوچھ رہے، وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمل کیا ہے اس کا، وہ پوچھتے ہیں اس کا کیا حال ہے۔ فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کے بچے ہو گئے، فلاں کی نوکری لگ گئی، فلاں پردیس گیا تھا واپس آ گیا۔ پھر بات چیت میں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں ارے فلاں زندہ بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو فوت ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، فوت ہو گیا اور تم سے پہلے فوت ہوا، ہم سے ملنے نہیں آیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں فوت بھی ہو گیا، تم سے پہلے بھی فوت ہوا، ہم سے ملنے بھی نہیں آیا؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں تو معلوم کیا ہوتا ہے، اسے ہم تک آنے کی اجازت نہیں ملی، وہ کسی معاملے میں پھنس گیا ہے، کسی گناہ میں گرفت میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سے راضی ہو جب ہم یہاں سے جائیں، آمین۔ اللہ کی رضا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے ہم سب کو، اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو ہم سے جانے انجانے گناہ ہو گئے تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے پچھلے جو گزر گئے اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے، ہمیں برزخ میں بھی ملائے اچھے حال میں، اور قیامت میں بھی اچھے حال میں رکھنا، اور جنت میں بھی اچھے حال میں داخل فرمانا، اور جنت الفردوس عطا فرمانا، اور اے اللہ ہمیں تو جنت الفردوس تو عطا فرمانا ہی فرمانا، اور ہمیں حوض کوثر سے بھی محروم نہ رکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی نصیب فرمانا، اے اللہ قیامت میں بھی اور جنت میں بھی اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا، ہمیں ہمارے اہل و عیال سب کو اے اللہ تو جنت میں لا، ہم سے ملا، اور انہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا، انہیں بھی ہدایت میں رکھ، ہمیں بھی ہدایت میں رکھ۔ ایسی دعائیں اپنے لیے سب کے لیے مانگتے رہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اب وہ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، تمہارے پاس نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں اسے گویا عذاب میں پکڑ لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو روایت مشکات المصابیح کتاب الجنائز حدیث 1629 آپ سے ذکر کی میں نے، درجہ صحیح کی روایت ہے، تو اب اس سے سارا معاملہ اوپن واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ آپ خود بتائیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ میں نے تو اپنی طرف سے ایز مچ ڈیٹیل میں آپ کو مختلف اینگلز سے بات سمجھانے کی کوشش کی، عام زبان میں، تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے، مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور ہزارہ سوال جو دماغ میں پیدا ہو سکتے ہوں ان ہزارہ سوالات کے جوابات یہیں ایک جگہ مل جائیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ حال احوال پوچھ رہے ہیں تو حدیث میں تو 2-3 سوال کا ذکر ہے، آگے سوال آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ اب ایک سوال اگر حدیث میں ہو جو ذہن میں آ سکتا ہے تو پھر تو میرے خیال سے کوئی 1,00,000 پیجز کی تو یہ صرف ایک حدیث ہو جائے گی نا۔ تو کچھ ہم نے بھی اپنی کامن سینس استعمال کرنی ہے کہ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہ عالم ارواح میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اور روحیں ہیں، تو کوئی گھٹیا بات تو نہیں پوچھیں گے نا۔ یہ راضی، اللہ جن سے راضی ہے یہ وہ روح ہیں، تو اچھی بات ہی پوچھیں گے، کوئی غلاظت تو نہیں پوچھیں گے، کوئی گندگی تو نہیں پوچھیں گے۔ کیونکہ ایک زمانے میں بڑے عجیب و غریب سے سوال جنت کے متعلق بھی لوگ پوچھتے تھے کہ کیا اگر جنت میں کوئی گناہ کا خیال آ گیا تو، یعنی ہم نے ساری چیزیں دنیا جیسی سمجھ لی ہیں کہ ہر جگہ دنیا کی طرح ہی لوگ ہوں گے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ برزخ کیا۔ چل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں، میں جب کلاس پڑھاتا ہوں چھوٹے بچوں کو اسلامک اسٹڈیز، تو اس میں وہ 6 سال 7 سال کے بچے یہ سوال پوچھتے ہیں
تو ان کو ابھی جنت سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، تو جب انہیں جنت سمجھا دی جاتی ہے تو ان کے سوال کا جواب مل جاتا ہے. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سوالات پوچھتے ہیں، حالانکہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں بھی جنت نہیں سمجھ میں آئی. تو پہلے ہمیں جنت تو سمجھ جائیں، برزخ تو سمجھ جائیں، تو پھر اس سے متعلق دیگر اور تفصیلات کے جوابات خود ہی مل جائیں گے. جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کا مسئلے ویسی حل ہو جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.